السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ بس ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انصاری آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور وہی آدمی اسی پہلی والی کیفیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جب تیسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ وہی بندہ اپنی سابقہ حالت کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جانے لگے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا، میرا ابو جان سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے ان کے پاس 3 دن نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو یہاں تک کہ یہ مدت پوری ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں بالکل، کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ 3 راتیں گزاری۔ وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا تھا، یعنی تہجد نہیں پڑھتا تھا، البتہ جب بھی وہ جاگتا اور اپنے بستر پر پہلو بدلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تکبیرات پڑھتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھتا۔ اس کے علاوہ اس کا یہ وصف بھی تھا کہ وہ صرف خیر و بھلائی والی بات کرتا تھا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے ابو جان کے مابین نہ کوئی غصے والی بات ہوئی ہے اور نہ قطع تعلقی ہوئی ہے۔ تیرے پاس میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 بار تو ہی آ گیا، تو بس میں نے ارادہ کیا کہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں رہوں اور پھر میں بھی تیرے عمل کی پیروی کروں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو زیادہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بتا کہ تیرے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ اس کی مصداق بنے۔ اس نے کہا، میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا، ویسے میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا کی ہے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس صفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی قرار دیا۔ آئیں اور ہم بھی اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، دوسروں کے لیے اس کے اندر محبت رکھیں، ہمدردی رکھیں، نیکی کا جذبہ رکھیں، اور نفرت، حسد اور کینہ اور بغض کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔